السلام علیکم۔ عشاء کے مختصر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص فرض اور وتر نماز پڑھے تو آیا اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس ٹائم نہ ہو، وقت کم ہو، تو وہ عشاء کے مختصر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ کبھی مصروفیت ہوتی ہے، کبھی آفس میں ٹائم نہیں ملتا، کبھی گھریلو معاملات ہوتا ہے، تو آیا کوئی شخص عشاء کی جو مختصر نماز ہے اگر وہ پڑھے تو اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اسی طرح عشاء کی کتنی رکعات پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کے متعلق بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ دیکھو، عشاء کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کر لی، ٹھیک ہے نا؟ اور جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے آدھی رات کے ثواب ملے گا، اور جب صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا کہ مکمل یعنی پوری رات عبادت کا ثواب اسے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی یہ اہمیت کی بات ہے کہ بندہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اور حدیث ہے کہ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین، کہ سب سے باری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ یہ دو نمازیں منافقین کے اوپر بہت باری ہے، وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ابھی فجر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنا وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں، اور فجر کی نماز بھی جو منافقین ہے وہ بھاری سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ کر لے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نماز کے ساتھ لگا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو عشاء کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بندہ کوشش کر لے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ اہتمام کر لے، اس کی پابندی کر لے۔ ویسے تو جتنی بھی فرض نمازیں ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان کا چھوڑنا یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں بھی ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر وہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لے، لیکن چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو سوال کیا گیا ہے کہ عشاء کی جو مختصر نماز ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ یہ جان لے کہ عشاء کی کتنے رکعات ہے، اور عشاء کی کون کون سے رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے عشاء کی جو 4 رکعات ہے فرض نماز، ٹھیک ہے نا؟ فرض رکعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ 4 رکعات ہے، ٹھیک ہے نا؟ 4 رکعات فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 3 رکعات وتر واجب، ان کا پڑھنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہو گیا فرض 4 رکعات، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے نا؟ 6 رکعات ہو گئے، اور اس کے بعد 3 رکعات وتر واجب، ان کا پڑھنا یہ جو کل 9 رکعات ہیں ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس میں لوگ کچھ نوافل بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ عشاء کے فرض نماز کے بعد وہ پڑھتے ہیں 2 رکعات، اور عشاء کی فرض نماز سے پہلے کچھ 2 رکعات پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ نفل نماز ہے، لیکن جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے 9 رکعات، ان کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے کہ عشاء کے مختصر نماز، دیکھو، اگر مطلب یہ ہو کہ عشاء کی صرف فرض ہم پڑھ لے بس یہ ہماری عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی، ہاں آپ نے فرض ادا کر لی،
لیکن اس کے بعد سنت مؤکدہ اور اس طرح وتر واجب ان کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ صرف 4 رکعات فرض پڑھیں گے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن واجب چھوڑنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اس طرح سنت مؤکدہ اگر کوئی شخص بار بار اسے چھوڑتا ہے تو وہ شخص بھی گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو سوال کیا گیا ہے کہ آفس کے اندر مصروفیت ہو، گھریلو مصروفیت ہو، دیکھو اگر آپ اللہ کے لیے کچھ وقت فارغ کر لے، اپنی دنیاوی معاملات کو کچھ جو ہے نا مؤخر کر لے، اس کو لیٹ کر لے، اور آپ جو ہے نا نماز کو اہمیت دے دے، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت آپ کے سارے کاموں کو جو ہے نا ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، آپ کے سارے کام درست ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نماز میں سستی کریں گے، نماز کو مؤخر کریں گے، سب سے پہلے اپنے کام کریں گے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، تو آپ کا جو کام جس کام میں آپ لگے ہوئے ہو وہ کام بھی نہیں ہوگا، کبھی ادھورا ہوگا، اور جو ہے نا آپ نے نماز کو بھی جو ہے نا مؤخر کیا، لیٹ کیا، اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو دیکھو عشاء کی جو بنیادی اور ضروری رکعات ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ 4 فرض ہو گئے، 2 سنت مؤکدہ اور 3 وتر واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سستی ہم نہ کر لے، بندہ کوشش کر لے کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کو اپنے وقت میں اور جماعت کے ساتھ جو ہے نا ادا کر لے۔ ہم دین کو وقت نہیں دیتے اور جو ہے نا اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، دنیاوی ہمارے کام جو ہے نا اٹکے رہتے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جو فرائض ہیں ہم اس میں سستی کرتے ہیں، جو واجبات ہیں ہم اس میں سستی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آفس کے کام کرتے ہیں، دنیاوی کام کرتے ہیں، گھروں کی جو مسئلے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ حل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا اسی آفس کے اندر یا کمرے کے اندر مصلی بچھا کر ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم نماز کو مؤخر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں اور اپنے کام کو مقدم کر دیتے ہیں، اس کو پہلے کرتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اہمیت دے دے اور نماز کو ہر چیز پر آگے کر لے، اس کو پہلا وقت دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔